علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم پیدائش منانا، عید میلاد النبی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ بات میں نے عرض کی کہ 12 ربیع الاول تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ثابت نہیں ہے۔ محقق علماء کا کہنا یہی ہے، اگرچہ اس میں تاریخی روایات 12 کی بھی موجود ہیں، تو اور اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، تو اب دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں اس بات پر اختلاف ہونا، یعنی آج تک اس بات میں امت کا اختلاف ہے کہ آپ کی ولادت کس دن ہوئی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کی ولادت کی تاریخ کو محفوظ نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کو کتنی محبت تھی کہ آپ کا لعاب مبارک زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، آپ کا لعاب مبارک ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے، اتنی محبت تھی، اور کیسے جانثار صحابہ تھے حضور کے۔ لیکن صحابہ نے حضور کی ولادت کی تاریخ کو محفوظ نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں یہ تاریخ کو محفوظ کرنا کوئی شرعی لحاظ سے الگ سے اہمیت نہیں رکھتا تھا، وگرنہ جہاں وہ حضور کے اتنے جانثار تھے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ حضور کی تاریخ پیدائش کو یاد نہ رکھتے؟ اور اگر صحابہ نے حضور کی تاریخ پیدائش کو یاد کیا ہوتا، محفوظ کیا ہوتا، تو آج امت میں اختلاف نہ ہوتا۔ امت کا اختلاف تو اسی وجہ سے ہے کہ روایات مختلف ہیں، تو روایات کا مختلف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام میں اس کو اہتمام سے محفوظ نہیں کیا گیا۔ اب دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیں دین نام ہے، یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، دین نام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو حضور کی محبت کا تقاضا حضور کی سنت سے محبت ہے۔ اب صحابہ کرام میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام 63 سال آپ کی حیات طیبہ آپ زندہ رہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام، آپ کو کسی صحابی کی تاریخ اور سیرت میں یہ بات نہیں ملے گی کہ کسی صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت منایا ہو، انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہو، باقاعدہ اس کے لیے کوئی جشن کیا ہو، یا باقاعدہ اس کو الگ سے کوئی تاریخی حیثیت دی ہو۔ اب دیکھیں یہ جو بات ہے یہ کوئی ہوائی بات تو ہے نہیں، تاریخ آپ کے سامنے ہے، سیرت آپ کے سامنے ہے، آپ سیرت اٹھا کر کسی بھی حدیث سے، کسی بھی صحابی کے عمل سے یہ بات ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ اس چیز کا وجود ہی نہیں تھا تو ثابت کہاں سے ہوگا؟ اب جب صحابہ میں بھی اس کا وجود نہیں تھا، تابعین میں بھی اس کا وجود نہیں تھا، تبع تابعین میں بھی اس کا وجود نہیں تھا، اس کا مطلب یہ چیز ہمیں صحابہ سے نہیں ملی، یہ چیز ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ملی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں نہیں ملی، اس کو دین کا نام دینا، اب دیکھیں اس کو جب آپ عید کہتے ہیں، عید اسلام کا تہوار ہے، اسلامی اصطلاح ہے یہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ ابدلکم بخیر منہما عید الاضحیٰ وعید الفطر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی عیدوں کے بدلے میں 2 عیدیں دی ہیں، ایک کا نام عید الاضحیٰ ہے، ایک کا نام عید الفطر ہے۔ عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بار بار آتی ہے، عاد یعود کے معنی دہرانے کے ہوتے ہیں، بار بار آنے کے ہوتے ہیں۔ اب جب آپ اس کو عید کہتے ہیں، اب دیکھیں سب سے پہلی چیز اگر یہ سمجھی جائے، اسلام میں جو 2 عیدیں منائی جاتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یوم ولادت ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ تاریخ کا عظیم ترین دن ہے، اس سے عظیم دن، اس سے سعادت والا دن، اس سے مبارک دن دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اس دن سے جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، یہ بات تو طے ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ مبارک دن ہے یا نہیں، اس میں کون اختلاف کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آیا اس دن کو بحیثیت عید کے منانا اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟
اور اس کو عبادت سمجھنا، اس کو ثواب سمجھنا. اب بدعت کی تعریف ہی ہے. بدعت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ بدعت اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایک ایسے کام کو جو دین کا حصہ نہیں ہے، آپ دین بنا کر اس کو ثواب بتا کر کہ اگر آپ کرو گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو آپ کو گناہ ملے گا. جو کرے گا وہ عاشق رسول ہے اور جو نہیں کرے گا وہ عاشق رسول نہیں ہے. وہ لکھا ہوتا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے خوشیاں منا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمیں ابلیس کہتے ہیں، یہ سارے ابلیس ہیں. تو اب دیکھیں یہ بولنے میں یہ کتنا آسان ہے کہ آپ کسی کو ابلیس بول دیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا گہرا جملہ ہے کہ کسی کو ابلیس بولنا. جب صحابہ سے ثابت نہیں، حضور سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں، تبع تابعین سے ثابت نہیں، آخر کس طریقے سے ہم اس کو دین کہہ سکتے ہیں؟ کس طریقے سے اس کو ہم ثواب کا کام کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اس دن کو منانا یہ ثواب کا کام ہے، اور جو نہیں منائے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا، جو منائے گا اس کو ثواب ملے گا؟ آخر بدعت اور کہاں کس چیز کو جاتا ہے؟ اسی چیز کو تو بدعت کہتے ہیں. آپ نماز میں 4 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھ لیں. اب 6 رکعت پڑھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، 2 رکعت آپ اضافی پڑھ لیں. آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ میں غروب آفتاب پر روزہ نہیں توڑوں گا بلکہ عشاء کی اذان پر توڑوں گا، اس لیے کہ ایک آدمی جو ہے نا 10 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، میں 11 گھنٹے بھوکا رہوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا اس کو. اس کی نیت بھی اچھی ہے، اس کا کام بھی اچھا ہے، اس کا عمل بھی اچھا ہے، لیکن یہ اس طریقے سے روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے، حضور سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں. اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی تمہارا یہ روزہ قبول نہیں، تمہارا یہ عمل قبول نہیں. یہ بدعت ہے. کسی بھی کام کو اگر آپ دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں اور وہ دین نہیں ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. اب دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک تو یہ بات طے شدہ ہے کہ ہمیں اس کا ثبوت صحابہ کے دور میں خیر القرون جس کو حضور نے کہا ہے کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو اس کے بعد ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس زمانے میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں. دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اگر یہ مسلمانوں کا تہوار ہوتا، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا، تو تہوار ہمیشہ پوری قوم کا ایک ہوا کرتا ہے اور ایک ہی طریقے سے منایا جاتا ہے. عید الفطر مسلمانوں کا تہوار ہے، سب ایک ہی طریقے سے اس کو مناتے ہیں، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ عید کی نماز پڑھتے ہیں جا کر اور نئے کپڑے پہنتے ہیں. اسی طرح عید الاضحیٰ کا تہوار ہے، اس تہوار کو کس طریقے سے منایا جاتا ہے؟ قربانی کر کے عید کی نماز پڑھ کے اس کو منایا جاتا ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کی عید کا یہ ایک ہی طریقہ ہے. ہندو اگر ہولی کھیلتے ہیں تو ہندو کسی بھی ان کے فرقے سے تعلق رکھتا ہو، جو ان کی ہولی کا دن ہے، ہر ہندو وہ کرتا ہے. کرسمس ہے، ہر عیسائی جا کے کرسمس کا دن مناتا ہے. لیکن یہ جو 12 ربیع الاول ہے، آپ کو تو پاکستان، ہندوستان، بر صغیر سے باہر اس کا تصور بھی نہیں ملے گا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مسلمان سارے پاکستان ہندوستان میں بس، اس کے علاوہ سارے غیر مسلم ہیں، اس کے علاوہ سارے ابلیس ہیں، سارے اس کے علاوہ کوئی بھی عاشق رسول نہیں ہے. یعنی یہ اسلام سارا کا سارا پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں بس. اور پھر اگر پاکستان ہندوستان کو بھی دیکھ لیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ منا رہا ہے آدمی، وہاں پہ نہیں منا رہا، وہاں پہ منا رہا ہے، وہاں پہ نہیں منا رہا، وہاں پہ منا رہا ہے، وہاں پہ نہیں منا رہا. پھر منانے کا انداز الگ ہے، منانے کا انداز الگ ہے. یہاں کراچی میں کسی اور طریقے سے منایا جا رہا ہے، حیدرآباد میں کسی اور طریقے سے منایا جا رہا ہے. ہندوستان چلے جائیں تو وہاں کسی اور طریقے سے منایا جا رہا ہے. پنجاب چلے جائیں وہاں کسی اور طریقے سے، سرحد چلے جائیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے. اگر مسلمانوں کا دینی تہوار ہوتا سارے ایک طریقے سے اس کو مناتے. ایک اور چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، یہودیوں کا مقدس دن ہفتے کا دن ہے، عیسائیوں کا مقدس دن اتوار کا دن ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پیر کے دن ہوئی ہے. اگر شریعت کی نظر میں اس چیز کی اہمیت ہوتی تو مسلمانوں کے لیے مقدس دن ہفتے میں پیر کا دن ہوتا. اسلام نے ریورس کیا ہے.
ہفتہ تھا یہودیوں کا، اس کے بعد عیسائی آئے، ان کا دن اتوار تھا، حضور کی ولادت پیر کو ہوئی ہے تو مسلمانوں کا تہوار پیر کو ہونا چاہیے تھا۔ اسلام نے اس چیز کو ریورس کیا ہے، جمعے کے دن کو مسلمانوں کی عید قرار دیا کہ یہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے ایک تہوار کی اور ایک عظیم دن کی حیثیت رکھتا ہے، وگرنہ اگر اسلام کی نظر میں یہ کوئی الگ سے اہمیت کا حامل معاملہ ہوتا تو پیر کے دن کو قرار دیا جاتا کہ مسلمانوں کا ہفتے میں جو سب سے عظیم دن ہے وہ پیر کا دن ہوگا۔ لیکن اس کی ہمیں کوئی تاریخ میں مثال اور اسلام میں اس کی ہمیں کوئی وجہ نہیں ملتی۔ ایک اور چیز جو سمجھنے کی ہے، دیکھیں مسلمانوں کا اپنا کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر جس کو کہا جاتا ہے، جیسے اب 1439 ہجری چل رہا ہے۔ اب صحابہ کرام میں جب مشورہ ہوا کہ ہم نے اس کیلنڈر کو شروع کرنا ہے، عیسائیوں کا اپنا کیلنڈر ہے، جس طرح یہ ہم 2018 2017 19 یہ وہ کیلنڈر ہے عیسائیوں کا جو میلادی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے چل رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے، ہماری اپنی تاریخ ہے، مسلمانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ہماری تاریخ کے لحاظ سے یہ 1 تاریخ ہے، یہ 2 تاریخ ہے، یہ 3 تاریخ ہے۔ اب دیکھیں اس کیلنڈر کا آغاز حضور کی یوم ولادت سے بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کے اس کیلنڈر کا آغاز صحابہ کس دن سے کرتے؟ حضور کی ولادت سے کرتے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے عیسوی تاریخ چلتی ہے، اسی طریقے سے اس دن سے بھی کر سکتے تھے جس دن حضور پر وحی نازل ہوئی، کسی بھی دن سے کر سکتے تھے۔ لیکن صحابہ نے اس کا آغاز متفقہ طور پر کس دن سے کیا؟ جس دن حضور علیہ السلام نے ہجرت کی ہے مکہ مکرمہ سے، جس دن آپ نے مدینہ ہجرت کی ہے، اس دن کو اسلامی سال کا پہلا دن قرار دیا، اسی لیے اس کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے، یہ ہجرت سے نکلا ہے۔ ہجری کیلنڈر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا آغاز حضور کی ہجرت سے ہوتا ہے۔ اگر اس کی صحابہ کے زمانے میں الگ سے کوئی اہمیت ہوتی تو پھر اس کا آغاز وہ حضور کی یوم ولادت سے کرتے، حضور کی ہجرت کی تاریخ سے نہ کرتے۔ اور اسی سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو دیکھیں تو ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے، اسلام نے اگر عید کو اسی طرح کے دنوں میں رکھنا ہوتا، حضور علیہ السلام کی سیرت کا ہر دن عظیم ہے، آپ کی سیرت اور تاریخ کا ہر دن مبارک اور عظیم تر ہے۔ جس دن حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جس دن حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، جس دن حضور علیہ السلام نے ہجرت کی، جس دن حضور علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے کر گئے، جس دن حضور علیہ السلام نے بدر میں مسلمانوں نے پہلی فتح حاصل کی، جس دن صلح حدیبیہ ہوا جس کو انا فتحنا لک فتحا مبینا قرآن نے کہا، یہ سارے عظیم دن ہیں۔ اسلام نے ان میں کسی بھی دن کو عید کا دن نہیں بنایا، ان میں سے بھی کسی دن کو عید کا دن بنایا جا سکتا تھا، اسلام نے عید کا دن بنایا عید الفطر کو اور عید الاضحیٰ کو۔ اور اس کے پیچھے تصور کیا ہے؟ تصور اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایک مسلمان 1 مہینہ عبادت کرتا ہے، 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو خوشی عطا فرماتے ہیں کہ بھائی یہ میری طرف سے تمہیں عید ہے، میری طرف سے تمہارے لیے ایک تہوار ہے۔ اب یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے، یکم شوال کو کوئی تاریخی واقعہ تو پیش نہیں آیا، یعنی یکم شوال کوئی ایسی تاریخ تو نہیں کہ جس دن یہاں حضور کی ولادت ہوئی ہو یا آپ نے فتح مکہ کیا ہو یا ہجرت، یکم شوال کی تو کوئی ایسا واقعہ یکم شوال کو نہیں ہوا۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کو دیکھیں، عید الاضحیٰ اس موقع پر منائی جاتی ہے جب مسلمان حج کی عظیم عبادت انجام دیتے ہیں، اس کے بعد عید کا دن 10 ذی الحجہ کو منایا جاتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کتنی کرتے ہیں، آپ قرآن اور حدیث پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ اس چیز کی اہمیت زیادہ ہے، جتنا آپ حضور کی سنتوں پر عمل زیادہ کریں گے اتنی آپ کی خوشی بھی بڑھ جائے گی، اتنی شریعت کی نظر میں آپ کی اہمیت بھی بڑھ جائے گی، اتنا آپ کا اجر بھی بڑھ جائے گا۔ اور جتنا سنتوں کا اتباع کم ہوگا
اتنا ہی شریعت کی نظر میں اس شخص کی اہمیت اور ویلیو کم ہوگی۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، دیکھیں ایک تو ہے کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کریں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بیان کریں۔ اب یہ کوئی منع نہیں ہے کہ آپ حضور کی سیرت بیان کریں، ہم ابھی بھی بیان کر رہے ہیں، ابھی تو ربیع الاول نہیں ہے، ہم ابھی بھی بیان کر رہے ہیں حضور کی تاریخ اور سیرت۔ آپ ربیع الاول میں بھی بیان کریں، ربیع الاول کے بعد بھی کریں، وہ منع نہیں ہے۔ منع جو ہے وہ یہ کہ آپ ایک تو آپ نے دن کو خاص کیا، پھر اس دن کو آپ نے شرعی اہمیت دی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، یہ ثواب کا کام ہے، جو کرے گا وہ عاشق ہے، جو نہیں کرے گا وہ عاشق نہیں ہے، وہ گستاخ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو دین کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اور اب ہمارے ہاں جس طریقے سے منایا جاتا ہے، ہمارے ہاں جس طریقے سے نعتیں آنے لگی ہیں میوزک کے ساتھ، اب دیکھیں لوگوں کو تفریح کا شوق ہے، ان کو تفریح چاہیے ہر چیز میں۔ اب گانے لوگ سنتے تھے، گانوں کا متبادل لوگوں نے یہ بنایا کہ نعتوں میں میوزک شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑوں، اس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور ہم حضور کی نعت پڑھتے ہیں میوزک کے ساتھ، تو اب لوگ اس کو سنتے ہیں بڑے شوق سے۔ قوالی دیکھ لیں، اب قوالی کے اندر ایک تو الفاظ بڑے شرکیہ ہوتے ہیں، اکثر شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اندر بھی ڈول باجے میوزک، لوگ اس کو صبح صبح دکانوں میں لگا کے سن رہے ہوتے ہیں۔ بسوں والے جب بس چلاتے ہیں تو پہلے قوالی لگاتے ہیں جیسے یہ کوئی ثواب کا کام ہو۔ اب اس طریقے سے اگر آپ منائیں گے کہ جس چیز کو ختم کرنے کے لیے حضور تشریف لائے تھے، ان کی یوم ولادت پر وہی کام آپ کر رہے ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یوم ولادت پر۔ اب حضور کی یوم ولادت پر کیک کاٹنا، یہ تو اگر آپ کو کوئی انگریز کہے کہ ہم جب سالگرہ مناتے ہیں تو تم کہتے ہو یہ غلط کرتے ہو، خود اپنے پیغمبر کا تم کیک کاٹتے ہو، کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ کیک کاٹنا تو ہندوؤں کی رسم ہے، یہ تو کافروں کی رسم ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے عام بچے کے لیے بھی کیک نہیں کاٹو، اس لیے کہ اس میں بھی کافروں کے ساتھ مشابہت ہے، یہ سالگرہ منانا بھی ٹھیک نہیں۔ اور آپ اسی مشابہت والا عمل کر رہے ہیں کس کے لیے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، جنہوں نے ہر چیز میں ان کی مشابہت سے منع کیا ہے۔ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، آپ نے فرمایا میں 9 محرم کا بھی رکھوں گا۔ 9 محرم کا اس لیے رکھوں گا تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ اب روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، آپ اس ثواب کے کام میں بھی ان کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ چونکہ 10 کا رکھتے ہیں، میں 10 کے ساتھ 9 رکھوں گا یا 10 کے ساتھ 11 رکھوں گا تاکہ ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ تو ہم یہاں جس طریقے سے منائیں، اب جس طریقے سے ماڈل اس کے بنائے جاتے ہیں بیت اللہ کے، اب اس طرح کے کیک بھی بنتے ہیں کہ گنبد بنایا ہوا ہے، گنبد خضرا، اور پھر اسی کیک پر چھری پھیر دیتے ہیں۔ بیت اللہ بنایا ہوا ہے، اسی پر چھری پھیر دیتے ہیں۔ اب یہ کون سا عشق ہے، یہ کون سا، ہم کیا درس دے رہے ہیں کہ اسی پر آپ چھری پھیر رہے ہیں؟ یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ ادب کے نام پر کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ تو ہم لوگ ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے یہ چیزیں در آئی ہیں، جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئی ہیں، تو ایک تو اس طریقے یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے، یہ جو میوزک والی نعتیں ہیں اس کا سننا بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور اس کا سننا اس لیے بھی ناجائز ہے کہ لوگ اس کو ثواب سمجھ کے سن رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو کوک اسٹوڈیو کے نام سے بہت سارے گانے آتے تھے، اب انہوں نے نعتیں بنانا شروع کر دی ہیں۔ اب اس میں گلوکار جناب، بھائی آپ نعت نہ پڑھیں، پڑھنی ہے تو بغیر میوزک کے پڑھیں، جس نے سننی ہوگی سنے گا، جس نے نہیں سننی ہوگی نہیں سنے گا۔ اب میں یہاں پر بیان کرتے ہوئے ڈول بجانا شروع کر دوں کہ چونکہ لوگ کم بیٹھتے ہیں اس لیے ڈول بجاؤں گا تو لوگ زیادہ بیٹھیں گے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آیا اس طریقے سے میرے لیے یہ کام کرنا جائز ہوگا کہ بھائی ویسے بیان میں کم لوگ بیٹھتے ہیں، میوزک ساتھ میوزک بھی چلے گا ہلکا ہلکا، اور ماحول بھی ہوگا، ڈھول دھماکہ بھی ہوگا، تو لوگ بولیں گے چلو یار پارٹی بھی ہو جائے گی، بیان بھی ہو جائے گا۔ یہی کام ہم نعتوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ نعت کے ساتھ جب آپ میوزک چلا رہے ہیں، نعت بھی حضور کی صفات ہیں، آپ کی تعریف ہے،
اس تعریف کے ساتھ آپ میوزک چلا رہے ہیں اور آپ کے یوم ولادت پر چلا رہے ہیں، یوم ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے، تو جس چیز کو آپ ختم کرنے کے لیے آئے تھے آپ ان کی یوم ولادت پر اسی چیز کو اور زیادہ زوروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایسی نعتیں سننا ناجائز ہے، ایسی قوالی سننا ناجائز ہے۔ آپ نے اگر نعتیں سننی ہے وہ نعتیں سنیں، نعت پڑھنا ثواب کا کام ہے، نعت پڑھنا کوئی بدعت ناجائز نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے شاعر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے لیے ممبر سجا کر، ممبر سیٹ کر کے ان کو بٹھاتے تھے کہ حسان ممبر پر بیٹھو اور میری تعریف بیان کرو، لوگوں کو میری نعت سناؤ۔ حضرت حسان حضور علیہ جب بھی کافر حضور کی مخالفت میں کوئی نظم شعر کہا کرتے تھے اس کا جواب حضرت حسان اشعار کی شکل میں دیا کرتے تھے۔ نعت پڑھنا ثواب کا کام ہے، عبادت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو۔ نمبر 1، شرکیہ الفاظ اگر اس میں ہیں تو پھر عبادت کہاں سے؟ پھر تو چاہے وہ نعت ہو، چاہے بیان ہو، چاہے عام گفتگو ہو، شرکیہ بات اس میں نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو، جیسے میوزک ہے۔ اب یا مثال کے طور پر آپ نعت سن رہے ہیں کسی نامحرم خاتون کی، اب آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں ایک نامحرم وہ نعت پڑھ رہی ہے، آپ اس کو سن رہے ہیں۔ ہمارے ہاں رمضانوں میں ٹی وی چینل پہ اس طرح کے مقابلے ہوتے ہیں، لڑکیاں آ رہی ہیں، نعت کا مقابلہ ہو رہا ہے، نعت کمپٹیشن ہے۔ اب نام تو بڑا اچھا ہے، لوگ تو سمجھتے ہیں یہ دین کا کام ہو رہا ہے۔ اب جب آپ ٹی وی پر عورتوں کو لا کے نامحرم عورتیں لوگوں کو دکھا رہے ہو تو اب دیکھیں فرق یہ ہے، ایک تو ایک عورت ہے نا جو آ کے ٹی وی پہ خبریں پڑھتی ہے یا ٹی وی پہ آ کے گانے گاتی ہے، تو وہ گانے کوئی بھی ثواب کی نیت سے نہیں سنتا، جو بھی اس گانے کو سنے گا وہ اس کو پتہ ہے کہ گناہ ہے۔ لیکن جب عورت ٹی وی پہ آ کے نعت پڑھے گی تو وہ گناہ کی نیت سے نہیں سنے گا اس کو، وہ اس کو ثواب کی نیت سے سنے گا، حالانکہ اسی وقت نعت کا سننا فرض یا واجب نہیں ہے اور نامحرم سے نگاہوں کو نیچے کرنا فرض ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک اچھے کام کی آڑ میں اس سے حرام کام کا ارتکاب کروا رہے ہیں۔ اچھے کام کی آڑ میں کہ لیبل آپ نے اس کو اچھا دے دیا اور اس کی آڑ میں ہو رہا ہے حرام کام، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں ثواب کما رہا ہوں حالانکہ وہ گناہ کما رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں کہ آپ جذبات میں آ جائیں کہہ دیں یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ مذاق ہے، آپ کسی کو بھی گستاخ بنا دیں۔ اس لیے سنت کی پیروی۔ اور ایک چیز یہ بھی جو لکھی انہوں نے اچھی بات ہے کہ گانوں کی طرز پہ جو بنائی جاتی ہیں نعتیں، اب جب آپ گانے کی طرز پہ نعت بنائیں گے، آج کل ساری نعتیں یہ جو نعتخواں حضرات ہیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ سارا دن گانے سنتے رہتے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ ہمیں طرز مل جائے۔ بھائی آپ سادہ پڑھ لو، بغیر طرز کے پڑھ لو، آپ نے حضور کی صفات بیان کرنی ہے۔ اب وہ بیٹھ کے کبھی کوئی گانا سنیں گے، کبھی دوسرا گانا سنیں گے، کہیں گے نہیں یہ اس پہ فٹ نہیں بیٹھ رہا، اس پہ نہیں بیٹھ رہا، پھر دوسرا سنیں گے، پھر تیسرا سنیں گے۔ اب اگر آپ نعت اس طریقے سے پڑھیں گے آپ کی زبان میں کیا اثر ہوگا؟ کیا اثر ہوگا آپ کی زبان میں؟ آپ حضور کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور گانے سن کر اس کی طرز پر آپ نعت پڑھ رہے ہیں، اور سننے والے کے ذہن میں نعت بعد میں گانا پہلے آتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تو گانے کی طرز پر وہ گانا گنگنا رہا ہوتا ہے، آپ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ دل دل میں گانا گنگنا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو ایک غلط چیز کی یاد دہانی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بھی اعتراض واجب ہے۔ گانے کی طرز پہ نعت بنانا بھی جائز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو نعت تو جائز ہے لیکن اس میں ہم نے بہت ساری ناجائز چیزیں جمع کر دی ہیں، ان ناجائز چیزوں کو نکال دیں۔ جو جائز عمل ہے پھر یہ سنت بھی ہے، پھر یہ ثواب بھی ہے، پھر یہ عبادت بھی ہے، پھر یہ اجر کا باعث بھی ہے، پھر یہ فضیلت کا کام بھی ہے، پھر یہ صحابہ کی سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی ہے، قرآن میں سراسر حضور کی تعریف ہی تو ہے، انک لعلی خلق عظیم انک لمن المرسلین، یہ ساری تعریف ہی ہے حضور کی کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ کا مرتبہ بلند ہے، اور جو ہے نا آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کاہن نہیں ہیں۔ نعتوں میں یہی چیزیں بتائی جاتی ہیں نا۔ تو آپ نعت حضور کی نعت کہنا یہ اللہ
کا طریقہ ہے. اللہ نے حضور کی نعت پڑھی ہے، آپ بھی پڑھیں. صحابہ نے حضور کی نعت پڑھی ہے، آپ بھی پڑھیں، لیکن ان ساری چیزوں کو نکال کر. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یوم ولادت پر اگر آپ نے کچھ کرنا بھی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر لیں کہ کچھ لوگوں کو جمع کر کے آپ تذکرہ کریں حضور کا، حضور کی سیرت ان کو بتائیں. اب دیکھیں نا، ہم اب یہ افسوس کی بات ہے، ہمیں اس چیز پہ انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ یہی جو جشن منا رہے ہیں، عید میلاد النبی منا رہے ہیں، آپ اگر ان سے حضور کی سنتوں کا پوچھیں نہیں پتہ ہوگا ان کو. آپ اگر ان سے پوچھیں حضور کی پیدائش کب ہوئی، حضور نے 8 سال کے تھے تو کیا کیا، 10 سال کے تھے تو کیا کیا، آپ نے جو سفر کیے کیسے کیے، آپ کے معاملات کیسے تھے نہیں پتہ، اخلاق کیسے تھے نہیں پتہ، عبادات کیسی تھی نہیں پتہ، گھر کی زندگی کیسی تھی نہیں پتہ، مارکیٹ کی باہر کی زندگی کیسی تھی نہیں پتہ. اب یہ کتنے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اسلام کو رسمی دین بنا لیا، اور اسلام اس چیز کی نفی کرنے کے لیے آیا ہے کہ اسلام رسمی دین نہیں ہے کہ آپ اتوار کے دن گرجا گھر جاؤ، عبادت کرو، پورا ہفتہ چھٹی. اسلام تو اس چیز کی نفی کے لیے آیا ہے. اسلام تو یہی سکھانے کے لیے آیا ہے کہ بھائی یہ پریکٹیکل دین ہے، عملی دین ہے، اس میں عمل کرنا ہے. اور ایک آخری بات یہاں یہ عرض کر دوں کہ جب یہ بات کی جاتی ہے پھر لوگ کہتے ہیں آپ 14 اگست تو بڑی خوشی سے مناتے ہیں، اور یوم دفاع تو بڑی خوشی سے مناتے ہیں، اور فلاں دن تو بڑی خوشی سے مناتے ہیں. حضور کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں ناجائز ہے. 14 اگست کو تو کبھی ناجائز نہیں کہا آپ نے، یوم دفاع کو تو کبھی ناجائز نہیں کہا. دیکھیں فرق یہ ہے، 14 اگست کو کبھی بھی کوئی شخص ثواب سمجھ کر نہیں مناتا. کوئی بھی شخص 14 اگست کو دین کا حصہ سمجھ کر نہیں مناتا. 14 اگست میں اس لیے نہیں مناتا کہ میں 14 اگست مناؤں گا تو مجھے ثواب ملے گا، اور آپ نہیں منائیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا. یوم دفاع اس لیے میں نہیں مناتا کہ بھائی یوم دفاع میں مناؤں گا تو مجھے ثواب ملے گا. یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام کا یوم ولادت منانا سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ دینی مسئلہ ہے، یہ حضور کی شخصیت ہے. تو یہ جو باقی دن منائے جاتے ہیں، فلاں دن، یہ دن، وہ دن، اس حد تک تو دیکھیں یہ بات اگر ہے کہ حکومت اس دن چھٹی دے، اچھی بات ہے، چھٹی دے، لوگوں کو پتہ چلے کہ حضور کا یوم ولادت ہے، اس حد تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اور دینی چاہیے، اس لیے دینی چاہیے کہ ہر فضول سے فضول کام پر بھی جو ہے نا چھٹیاں انہوں نے رکھی ہوئی، اس کی چھٹی، فلاں کی چھٹی، فلاں کی چھٹی. تو حضور علیہ السلام کے یوم ولادت پر تو ضرور ہونی چاہیے چھٹی ہو. لیکن یہ جو چیزیں کرتے ہیں ہم لوگ، یہ جو کام کرتے ہیں، اب تو یہ تک سننے میں آیا کہ باقاعدہ عید کی نماز شروع ہو گئی، عید کی نماز پڑھنا شروع کر دی لوگوں نے 12 ربیع الاول کو. یہ اصل علماء کا یہ کام ہے، ینفون عنہ تحریف الغالین. دیکھیں زمانے کی روح کے ساتھ چلنا تو بڑا آسان ہوتا ہے نا، لیکن یہ کہنا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اصل دین ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ اس لیے لوگوں کو اچھے نہیں لگتے کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. وہ کہتے ہیں یہ بولو یہ سارا صحیح ہے. اگر ہم یہ بول دیں کہ یہ سارا صحیح ہے تو پھر ہم بیٹھے کس لیے ہیں؟ وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارا صحیح ہے. ہم یہاں ممبر پہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہم یہ جو قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سارا دن، ہم کس لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں؟ یہ بات تو آپ کو بھی پتہ ہے نا کہ سب صحیح ہے. میں بھی اگر آ کے یہی کہوں کہ سب صحیح ہے تو پھر میرے اور آپ میں تو کوئی فرق نہیں. میرا تو کام ہی یہ ہے، حدیث شریف میں آیا ہے ينفون يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین، کہ اس علم کو، دین کے علم کو ہر نسل سے اس کے اچھے لوگ حاصل کریں گے. ان کا کام کیا ہوگا؟ 3 کام ہوں گے. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. ینفون عنہ تحریف الغالین، جو غلو کرنے والے لوگ دین میں تحریف کریں گے، ان علماء کا کام ہوگا کہ دین سے ان چیزوں کو نکالیں. غلو کا مطلب ہوتا ہے مبالغہ کرنا کسی چیز میں. اب حضور علیہ السلام کی محبت میں یہ غلو ہے کہ آپ حضور کی محبت کے نام پہ ایسے کام کر رہے ہیں جن سے حضور نے منع کیا. علماء کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے. وانتحال المبطلین، دوسرا کام علماء کا حدیث میں یہ بتایا کہ جو باطل پرست لوگ ہیں
جو اسلام کی طرف غلط باتیں منسوب کریں، علماء کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام، یہ علماء کا کام حضور نے بتایا۔ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگ جو دین کی غلط تشریح کریں، علماء کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ تشریح ایک جاہل آدمی نے کی ہے، یہ غلط تشریح ہے، اس کی صحیح تشریح ہے۔ اور علماء کا کام ہی ہے۔ ہمارے لوگ ان چیزوں میں جذباتی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، بس میں تو ایسا ہی کروں گا۔ تو دیکھیں، اگر آپ دلیل سے بات سمجھنا چاہتے ہیں، عقل کو، دماغ کو کھول کے بات کو سمجھنے کی نیت سے سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں، آپ سن لیں، سمجھ لیں، پھر فیصلہ کریں کون سی بات ٹھیک ہے، کون سی بات غلط ہے۔ اور اگر اندھی تقلید ہی کرنی ہے کہ نہیں چاہے یہ صحیح ہو چاہے غلط ہو میں نے یہی کرنا ہے، پھر اس کو کم از کم اسلام نہ کہیں، اس کو اسلام نہ کہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے جو صحیح ہے اس کو صحیح بولو، جو غلط ہے اس کو غلط بولو۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ بس جو وہ کر رہا ہے میں نے وہی کرنا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے میری بلا سے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس کو پھر اسلام کا نام نہ دیں، پھر آپ اس کو مرضی جو بھی نام دے دیں۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی یوم ولادت کے حوالے سے پہلی بات یہ کہ آپ کی ولادت تحقیقی بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہے، اگرچہ یہ روایت بھی موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس دن آپ کی ولادت ہو بھی تو اس موقع پر عید میلاد النبی کا منانا، اس موقع پر سالگرہ منانا، اس موقع پر میوزک چلانا، میوزک والی نعتیں چلانا، انڈین گانوں کی طرز پہ بنی ہوئی نعتیں چلانا اور اس کو عید کا دن کہنا، ایک اسلامی تہوار بتلا کر اس کو منانا، یہ بدعت ہے، دین میں اپنی طرف سے اضافہ ہے، یہ ناجائز ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اصل کام یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، آپ کی سنتوں کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔